الحمد للہ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الأمی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ سکون سے بیٹھو بھائی ساتھی، ذہن میں جلدی مت رکھو، اپنے موبائل فون کا سوئچ آف کر لو۔ موبائل فون سوئچ آف کرنے سے ابھی اچھے طریقے سے اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بیٹھنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد پورا ہونے کے لیے ہمارے اندر سکون ہونا ضروری ہے۔ اگر سکون نہ ہو تو پھر بات ذہن میں نہیں چڑھے گی۔ تو اس لیے سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ جب ہم دنیا میں آئے، دنیا پر اتنی محنت کر ڈالے تو دین کی جو چیزیں ہیں وہ ہلکی لگنے لگی۔ مولانا بھی تشریف لائے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دین کی جو چیزیں ہیں وہ کیا لگنے لگیں؟ ہلکی لگنے لگی۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دنیا میں ہر چیز کے بنانے کا ایک مقصد ہے، لیکن انسان اور جنات کو میں نے اپنی پہچان اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، اپنی پہچان کرانے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، انسان دنیا میں آخرت کی اور دین کی محنت کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد دنیا پر اتنی محنت کر ڈالے، دنیا پر اتنی محنت کر ڈالے کہ دین کی چیزیں ہلکے لگنے لگے۔ دنیا پر ایسی محنت کر ڈالے کہ دین کی جو چیزیں ہیں وہ کیا کرنے لگے؟ ہلکے لگے۔ مرد محنت کرنے والا، اس کے ذہن کی بات الگ رکھو، گھر میں پکا کر ڈالنے والی عورت، ہمارے دنیا پر محنت کرنے کا اثر ہماری عورتوں پر اتنا پڑا کہ گھر میں رہنے والی عورتیں بھی یہ کہتی ہیں میرے بچے کو میں ڈاکٹر بناؤں گی۔
میرے بچے کو کیا بناؤں گی؟ یہ کس کا اثر ہے؟ یہ کس کا اثر ہے؟ کوئی ماں یہ کہتی ہے میرے بیٹے کو میں مؤذن بناؤں گی، عالم مفتی تو تھوڑے دن میں بول لیتے لوگ، تھوڑے دن میں بڑائی کے لیے بھی بول لیتے میرے بیٹے کو مفتی بنانا بھی بول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اگر مجھے یہ خلافت کا کام نہ ہوتا تو میں مؤذن ہوتا، اگر مجھے یہ خلافت کا کام نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا؟ مؤذن ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں مؤذن بنوں، جب میں مؤذن بنوں گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ نفلی حج، نفلی عبادتیں، یہاں تک کہ جہاد میں بھی جانا بند کر دوں گا، کیونکہ مؤذن بننا یہ دعوت تامہ ہے۔ مؤذن بننا کیا ہے؟ دعوت تامہ ہے۔ میرے عزیزو کہ ہم نے دنیا پر اتنی محنت کر ڈالے کہ مرد تو مرد، گھر میں پکا کر ڈالنے والی عورتیں بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ سوچتی ہیں کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں گی، انجینئر بناؤں گی، نوکری دار بناؤں گی۔ یہ ہماری دنیا پر محنت کرنے کا اثر ہے، یہ ہماری دنیا پر محنت کرنے کا کیا ہے بولو؟ اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے واپس ہوتے تو جو مؤذن ہوتے ان کو مجاہدین کے برابر مال غنیمت میں حصہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جائے گی وہ پوری زمین کی ہر چیز اس کے لیے گواہی دے گی۔ مؤذن کی اذان پر جتنے مرد جتنی عورتیں نماز پڑھیں گی پوری نمازوں کا، سب کے نمازوں کا ثواب اس مؤذن کو ملے گا۔ مؤذن ایک شہادت پر بھی جنت میں جا سکتا، ایک شہادت پر بھی کہاں جا سکتا؟ ہاں، اذان میں چار شہادت ہوتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ ہر اذان میں کتنی بار ہوتی ہیں؟ 4 اذان، لیکن ایک شہادت پر بھی اللہ کیا دیں گے اس کو؟ ہم لوگ دنیا پر اتنی محنت کر ڈالے، مؤذن بولے تو ہمیں کیا سمجھیں کہ ہاں ہم چالا کو دیتا سنو، ذرا مسجد جھاڑ لیتا سنو۔ مؤذن کا تو کیسا؟ اب اسے کیا کام ملنا نہ کو، دنیا میں بیکار ہے تو کیا جا رہے کوس تک مسجد میں تو چڑھ جا اذان کے لیے، بولتے اذان کے لیے۔ ہمارے کرنول میں تو ایک جماعت آئی تھی، فیضی کے عالم صاحب تھے اس میں مولانا، اور انہوں اصل تو تھے ساؤتھ افریقہ کے، لیکن فیضی کے مدرسے میں پڑھے تھے، ہمارے انڈیا کے لیے 1 سال کے لیے آئے تھے، اور وہ عرب جماعت تھی، کرنول آئی تھی، بیتم چرلے کے لیے بھی آئی تھی، بیتم چرلے کے لیے۔ تو اس کے جو مولانا تھے، ہماری جو مسجد کے مؤذن ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، شکر میاں صاحب بول کے، کہ روزانہ رات میں جیسے اٹھتے تو وہ مؤذن صاحب کے پیر دباتے تھے، مؤذن صاحب کے پیر دباتے تھے، اور روزانہ 2-3 بار ان سے دعا کرا لیتے تھے، میرے لیے دعا کرو تمہیں بولتے۔
کرنول میں ہمارے ایک ساتھی اسماعیل بھائی کو میں پوچھا کیا اسماعیل بھائی انہوں ایسا کر دیں گے، تو انہوں ہمارے مسجدہ میں بھی ویسا کریں. کیا بولے؟ انہوں ہماری مسجدوں میں بھی ویسا کریں. علماء کی قدر، کام کرنے والے ساتھیوں کی قدر وہ تو تھی ان کے اندر، لیکن جو ہماری نظر میں مؤذن بولے تو مطلب ایک لاچار یا مجبور آدمی سمجھتے ہیں، یہ ہماری دین پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جن لوگوں کی نظر میں قدر ہوتی ہے، جو لوگ محنت میں رہتے، پھر وہ ہر چیز کی قدر کرتے. ہر چیز کی کیا کرتے؟ قدر کرتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مؤذن پر جہنم حرام ہے. کیا فرمایا بولو؟ مؤذن پر جہنم حرام ہے. مؤذن پر جہنم حرام ہے. تو میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا دین کی محنت کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا آخرت پر محنت کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس کی معرفت اور اس کی پہچان کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اللہ کے نام کو پوری دنیا میں روشن کرنے کے لیے. لیکن جب ہم دنیا میں آ گئے، دنیا کی محنت ایسی کر ڈالے کہ دین کی جو جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہماری نظر میں ہلکی ہو گئیں. ہماری نظر میں کیا ہو گئی؟ ہلکی ہو. ہماری نظر میں کیا ہو گئی؟ ہلکی ہو گئی. میرے عزیزو، جب بندہ دین پر محنت کرتا، کس پر بولو؟ دین پر محنت کرتا، اللہ کے نام پر محنت کرتا، اللہ کے کام پر محنت کرتا، جی اللہ رب العزت اسے غیب سمجھاتے. کیا سمجھاتے بولو؟ غیب سمجھاتے. اگر محنت نہیں کرے تو جیب سمجھ میں آتا. محنت نہیں کرے تو کیا سمجھ میں آتا بولو؟ جیب سمجھ میں آتا. پھر بندہ ہر چیز کو جیب سے تولتا. ہر چیز کو کس سے تولتا بولو؟ جیب سے تولتا. جیب میں ہے تو السلام علیکم، جیب میں نہیں تو جیب میں ہے تو السلام علیکم، اور جیب میں کیا نہیں تو کیا کے لیے چلتا رہتا. ہمارے حضرت بولتے تھے، ہمارے استاد، مالدار رہتا باڑے میں، مالدار کا اگر کوئی بچہ کالا بھی رہے نا، کہ آڑے باڑے والے بڑی مایا کرتی کہتے اسے، ابا ارے بیٹا ارے کھیل لیتا ہے پر اسکول جاتا ہے. غریب کا بچہ خوبصورت ہو، اچھے اخلاق والا ہو، سلام بھی کرے، ہٹ رہے. میرے عزیزو، جب بندہ دین پر محنت کرتا تو غیب پر اللہ اسے جو ہے غیب سمجھاتا، غیب پر یقین بڑھتا. غیب پر کیا بڑھتا؟ یقین بڑھتا. اور جب دین پر محنت نہیں کریں گا تو پھر جیب پر یقین بڑھتا. ہر کام بندہ مال سے تولتا. مال ہے تو کام بنتا سمجھتا، مال نہیں تو کیا بھی نہیں بنتا سمجھتا. مال نہیں تو کیا بھی نہیں بنتا سمجھتا. بتاؤ بھائی، ہر جگہ مال سے کام بنتا کیا بولو؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت دین پر محنت کرنے والوں کو غیب سمجھاتے. کیا سمجھاتے بولو؟ غیب سمجھاتے. اللہ اسے آخرت سمجھاتے. اللہ اسے اعمال میں وزن سمجھاتے. اعمال میں وزن سمجھاتے. اس عمل کا کیا فائدہ ہے وہ سمجھاتے. دین پر محنت کرنے سے اللہ رب العزت اعمال کا وزن سمجھاتے، غیب سمجھاتے. اگر نہیں تو پھر مال سمجھ میں آتا.
ایک چھوٹا عمل بتاتا ہوں، دیکھو یاد رکھو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو عمرہ اور حج کے لیے جا کے آتے رہتے لوگ، زمزم کا پانی دیتے تو بھائی زمزم کا پانی دیتے نا، اور پینے والے پیتے بھی رہتے، پینے والے پیتے بھی رہتے۔ لیکن میرے عزیزو، زمزم کا پانی اگر نیت ٹھیک ہو گئی نا، اگر اس کے پینے کی نیت اگر ٹھیک ہو گئی، اللہ رب العزت بڑی بڑی فضیلتیں دیتے اس کو، بڑی بڑی فضیلتیں دیتے۔ تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پوری دنیا میں رجال کے ماہر ہیں، رجال کے ماہر ہیں۔ الرجال کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بعد اور اس کے بعد جن لوگوں نے سنا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کہ تیسرے نمبر پر جن لوگوں نے سنا ہے، وہ جو روایتیں نقل ہو کر جو ہمارے تک پہنچی ہیں، یہ جو روایت کرنے والے لوگوں کو رجال کہتے ہیں۔ روایت کرنے والے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ رجال کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا ذہن دیا کہ ایسے 12 لاکھ لوگوں کی زندگیاں ان کو یاد تھی۔ رجال کتنے لوگ ہیں بولو؟ 12 لاکھ۔ پوری دنیا میں رجال کے سب سے بڑے عالم۔ ان کے سلسلے میں بتایا علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد والے زمانے تک کہ سارے رجال کو لا کر جمع کر کے ایک جگہ بٹھا دیں گے تو سب کے حالات ان الگ الگ بیان کر دیں گے۔ تو لوگ ان سے پوچھے کہ اتنا علم، اتنا ذہن آپ کو کہاں سے آیا، اتنی یادداشت کہاں سے آئی؟ تو بولے کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے میں نے نیت کی تھی، اے اللہ میرے ذہن کو مضبوط فرما اور میرے ذہن کو پکا فرما، بھول اور نسیان سے میری حفاظت فرما۔ یہ نیت کر کے میں نے زمزم کا پانی پیا تھا، اللہ نے میرے حافظے کو مضبوط کر دیا، اللہ نے میرے حافظے کیا کر دیا؟ مضبوط کر دیا۔ معمول اگر ہم لوگوں کے پاس بھی زمزم کا پانی آئے گا تو بھی تبرک سمجھ کر ہی پیتے، لیکن وہ پینے کی نیت کیا ہے ہماری، اور نیت کرنے کی ہماری استعداد کیا ہے، یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اور بعض لوگ کتاب دیکھ کے وہ دعا بھی پڑھ لیتے، لیکن اس میں صحیح استحضار کے ساتھ وہ نیت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ان کے 200 سال بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بخاری کی شرح کرنے والے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو تفسیر اور جو ہے حدیث کا ایسا علم دیا، اور وہ بھی علم اور فنون کے بہت ماہر ہوئے۔ ان سے کہا اگر ان کی جو بات ہوئی، ان کی جو لکھی ہوئی بات ہے، اس کو پتھر کی لکیر بولتے، ان کا نام ابن حجر ہے، یعنی کہ پتھر کا بیٹا۔ بولے تمہیں یہ دماغ کیسا بڑھ گیا، تمہارے ذہن کے اندر یہ پختگی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میں زمزم کا پانی پیتے ہوئے نیت کی تھی، اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو پکا اور مضبوط کر دے، پکا اور مضبوط کر دے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ 40 دن ہو جاتے ہیں، ان کو سورہ فاتحہ صحیح یاد نہیں ہوتی۔ اگر کسی جماعت کو واپسی میں کارگزاری میں پوچھ لیں گے بھائی سورہ فاتحہ سناؤ، تو وہ جس دن پہلے دن کچی رہتی ہے
وہ 40ویں دن بھی ویسی کچی رہتی. میرے عزیزو، عملوں کا وزن جو ہے نا، دنیا پر محنت کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر دنیا اتنی آ گئی کہ عملوں کا وزن گھٹ گیا، غیب کا یقین گھٹ گیا، عملوں کا یقین گھٹ گیا. جب بندہ دین پر محنت کرتا، آخرت کے لیے محنت کرتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا، جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، اگر اس مقصد کے لیے جب بندہ محنت کرتا، پھر اللہ اسے غیب سمجھاتے، پھر عملوں کا وزن سمجھاتے. ایک اور بات ابھی یہ لاک ڈاؤنوں کی بتا تمہیں. مولانا عبداللہ صاحب ہمارے قریب کے ملک کے درخواستی بولتے ہیں ان کو، مولانا عبداللہ درخواستی، ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا. کرونا سے نہیں، معمول اپنی موت سے ہی جو ہے وہ دنیا سے وفات پا گئے. ان کو ہسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے ان کو چیک کیا تو ڈاکٹروں نے کہا بھئی ان کی نبض تو رک گئی، ان کا سینہ تو بند ہو گیا ہے، بس میرے خیال سے دنیا سے کیا ہو گئی، رخصت ہو گئی. تو ڈاکٹر دیکھ کر بول رہا تھا، انہوں سائڈ سے ہاتھ مارے ایسا. ارے کیا کہتا ہے، مجھے ابھی بہت کچھ پڑھانا باقی ہے بچوں کو. لو سنو میرے سے ایک روایت، یہ ایک حدیث سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ، دوسری حدیث سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ، تیسری حدیث سنایا سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب چوتھی سند پر جب آئے بات کرنے کے لیے، بولنے کے لیے، زبان لڑکھڑائی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. ڈاکٹر خود پریشان، یہ کیا معاملہ ہوا. جب یہ بات لوگوں میں پہنچی تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ جب بھی زمزم کا پانی پیتے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، کہ میں مرتے مرتے بھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں، حدیث پڑھاتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، تو جب ہم دنیا پر محنت کریں گے تو مال کی قدر آ جائے گی، تو پھر اعمال کی قدر چلی جائے گی. غیب کے پردے میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا اور اس سے کیا ملے گا، اس کی قدر قلب سے نکل جائے گی. جس مقصد کے لیے بندہ آیا ہے، جب اس مقصد پر رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے غیب سمجھاتے، اللہ اسے غیب سمجھاتے. ہمارے شاہ صاحب فرماتے تھے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. راجستھان میں ایک علاقہ ہے، وہ دلی کے پڑوس میں لگتا. وہاں پر ایک عورت کی موت ہوئی، اس کو دفن کرنے کے لیے گئے تو دفن کرنے والے کا جو قبر میں اترا تھا، اس کا کچھ اس کے اندر گر گیا. وہ عورت ان کے متعلقین میں سے تھی. تو دفن کر کے باہر آنے کے بعد
جب معاملہ پورا ہو گیا تو اس نے تلاش کیا تو وہ چیز نہیں ملی اس کو، تو وہ سمجھا کہ شاید میں دفن کرتے وقت میں نیچے اترا تھا، اس میں کوئی چیز گر گئی ہوگی، میں جا کے اس کو نکالوں گا۔ کچھ کنجوس قسم کا آدمی تھا، اور جا کے قبر کھولنا شروع کیا۔ وہ جو تختے لگاتے تو اس نے تختوں کے اندر سے اجالا، تختوں کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، تختوں کے اندر سے اجالا اور خوشبو آ رہی تھی۔ تو اس نے تھوڑا سا تختہ ہٹا دیا، بہت بڑا باغ سمجھ میں آیا۔ اب اندر گھسا، باغ کے اندر تھوڑا 2-4 قدم ادھر ادھر کو جیسے گزرا تو کوئی شخص آیا کہ بھئی یہ تیری یہاں رہنے کی جگہ نہیں، تو باہر نکل، بلکہ اس کو باہر نکال دیا۔ باہر نکلنے کے بعد تو باہر کا منظر دیکھا تو کچھ عجب ہے، باہر کا منظر کچھ عجب ہے۔ اور وہ گھر کے پاس آیا تو گھر نہیں ہے، گاؤں کی شکل بدلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کا ڈھب اور ڈھنگ بدلا ہوا ہے۔ تو اس کو لے کے جو بزرگ تھے دہلی میں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لے کر آئے۔ انہوں نے تفتیش کی تو معلوم ہوا یہ شخص 200 سال پہلے کا ہے۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کیا؟ یہ شخص کتنے سال پہلے کا ہے؟ 200 سال پہلے کا ہے۔ جس عالم میں گھسا تھا وہ عالم برزخ، اس کے ذہن میں تو ایسا لگا میں خالی 2 منٹ ایسے گھوم کے آ گیا ہوں، وہ 2 منٹ اس کو 200 سال لگے۔ باہر والوں کو کتنا لگے؟ 200 سال۔ میرے عزیزو، اللہ غیب سمجھاوے کسی کو تو ایسا سمجھاتے، اللہ غیب سمجھاوے تو کسی کو اور اس طریقے سے سمجھاتے۔ جب آدمی غیب پر محنت کرتا تو پھر وہ چیزیں اس طریقے سے ظاہر ہوتی۔ جب آدمی دنیا پر محنت کرے تو پھر اعمال کا وزن گھٹ جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بڑے سے بڑا وزن ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اور بڑے سے بڑا وزن ہے، بڑے سے بڑا وزن ہے۔ خود امام بخاری علیہ رحمہ اور اپنے حالات میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ سے بہت بڑا کام لیا، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ سے بہت بڑی خدمت لی، آپ کی کوئی خاص نیکی، آپ کی کوئی خاص نیکی۔ امام بخاری رحمہ نے فرمایا قید کے دنوں میں، کون سے دنوں میں بولو؟ جب آخر وقت میں انہوں قید میں تھے، انہوں نے فرمایا میں ہر فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام، یہ دعا 1-2 الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد کی یہ دعا ہے، ہر فرض نماز کے بعد کی یہ دعا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، بہت سارے لوگوں کو یہ دعا آتی نہیں، نماز تو پڑھ رہے 40 سال سے لیکن یہ دعا نہیں آتی۔ لیکن یہ دعا نہیں آتی۔ میرے عزیزو، جب آدمی دنیا پر محنت کرتا تو اعمال کی قدر کم ہو جاتی، دنیا پر محنت کرتا تو اعمال کی قدر کم ہو جاتی، کون سے عمل پر ہمیں کیا ملنے والا ہے اس کی قدر نہیں رہتی، پھر مال کی قدر آ جاتی، مال کی قدر آ جاتی۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا، اللہ نے جو کچھ مجھ سے خدمت لیا، اللہ رب العزت نے اور جو کچھ مجھ پر عنایت فرمایا، میں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں۔
ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو کہ یہ جو اللہم انت السلام کی جو دعا ہے بہت سارے لوگوں کو، بلکہ ہمارے آدھے مجمع کو نہیں آتی۔ اگر آدھے مجمع کو اگر آتی بھی ہے تو فرض نماز کے بعد نہیں پڑھتے۔ آتی بھی ہے تو کب نہیں پڑھتے بولو؟ فرض نماز کے بعد نہیں پڑھتے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے کہ مجھے جو کچھ ملا اس دعا کی برکت سے ملا، بس فرض نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ میری زندگی کا یہ خصوصی عمل ہے، میری زندگی کا یہ خصوصی عمل ہے، اللہ نے مجھے قبول کیا اس کے ذریعے سے، اللہ نے مجھے قبول کیا اس کے ذریعے سے۔ میرے عزیزو، جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں دین پر محنت کرنے کے لیے، اللہ کے نام پر محنت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والی محنت کرنے کے لیے، لیکن ہم دنیا پر اتنی محنت کر ڈالے، اتنی محنت کر ڈالے، اعمال کا وزن پھیکا ہو گیا اور مال کا وزن ہمارے یہاں بڑھ گیا، یہاں تک کہ مرد تو مرد، گھر میں رہنے والی عورتیں بھی جو ہے کہ ان کے اندر دنیا اور مال کی اتنی قدر بڑھی کہ وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں کہتی ہیں کہ میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گی یا انجینئر بناؤں گی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں اپنے بیٹے کو مؤذن بناؤں گی یا امام بناؤں گی یا عالم یا مفتی یا قاری بناؤں گی، قاری یا مفتی بناؤں گی۔ حافظ احمد صاحب کی اہلیہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کا جو مدرسہ بنائے، جو بانی ہیں اس کے، ان کے صاحبزادے حافظ احمد صاحب، ان کی جو اہلیہ جب وہ حمل سے تھیں تو یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قاری دے گا، اللہ مجھے کیا دے گا؟ قاری دے گا، اللہ مجھے کیا دے گا؟ قاری دے گا۔ جب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے، جب ان کو وہ دودھ پلانے کے لیے بیٹھتے تو وضو فرما کر جب دودھ پلاتے تو وہ دودھ پلاتے وقت میں بھی یہ نیت کرتے میرا یہ بیٹا قاری بنے گا، میرے بیٹا کیا بنے گا؟ قاری بنے گا۔ میرے عزیزو، ماں کی دعا اور ماں کی نیت تھی۔ قاری صاحب اتنے بڑے متبحر عالم تھے کہ پوری دنیا میں قاری صاحب سے مشہور ہوئے، پوری دنیا میں کس سے؟ قاری صاحب سے مشہور ہوئے۔ ہمارا ملک آزاد ہونے کے بعد حضرت پڑوسی ملک میں گئے اور جمعہ سے پہلے بات کرنے لگے کہ جمعہ سے پہلے بات کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے، فضائل جمعہ پر بات کرتے تھے، 2 گھنٹے ہو گئے۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص بنوری علیہ رحمہ، انہوں نے بولا کہ حضرت یہ وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کا موضوع باقی ہے، پہلے ہم جمعہ پڑھ لیں گے اور باقی بات آپ جمعہ کے بعد پورا کریں۔ تو جمعہ سے پہلے 2 گھنٹے اور جمعہ کے بعد پھر 2 گھنٹے خالی جمعہ کی فضیلت پر، اور خود بنوری علیہ رحمہ وہ لکھنا شروع کر دیا، اور فضائل جمعہ پر آپ کی کتاب بھی موجود ہے۔ ایسے بڑے متبحر عالم تھے، بحر و بر کا اللہ نے ان کو اتنا بڑا علم دیا تھا، لیکن پوری دنیا میں قاری صاحب سے مشہور ہوئے۔ یہ ان کے ماں کی تمنا تھی میرا بیٹا قاری بننا، میرا بیٹا کیا بننا؟ قاری بننا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کا قاری ہوگا اللہ رب العزت روزانہ اسے اپنا دیدار دے گا۔ ہمارے نندیال کے ہمارے حافظ منور صاحب کے سامنے جا کر بیٹھے تو معلوم ہوتا تمہیں کتنے بڑے قاری ہیں۔
ہاں الحم کے سورے کے اب کتنے بڑے قاری ہیں، ان کے سامنے بیٹھے تو معلوم ہوتا. جو قاعدے سے پڑھانے والا بندہ ہے اگر اس کے سامنے جا کے بیٹھے تو معلوم ہوتا کہ ہمیں کتنے بڑے قاری ہیں. جو قرآن کا قاری ہوگا، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اللہ اسے ایسی جنت میں رکھیں گے، ایسی جنت میں رکھیں گے کہ روزانہ اس کو کیا ملے گا؟ بولو، دیدار ملے گا. روزانہ کیا ملے گا؟ دیدار. میرے عزیزو، ہم نے دنیا پر اتنی محنت کر ڈالی اور ہم نیت کرنا بھی بھول گئے. عورت بچی پیدا ہوگی تو بینک میں پیسے جمع کرنا، مرد بچہ پیدا ہوا تو کورس اسکول میں چھوڑنا، یہ فکر ہوگی. یہ فکر ہوگی. بھائی بچی پیدا ہوتے تو کیا کرنا؟ بینک میں پیسے ڈالنا شروع کرنا. مرد بچہ پیدا ہوتا کورس اسکول میں ڈالنا. بچہ اسکول نہیں پڑھتا، ستاتا رہتا، گڑبڑ کرتا رہتا، جب سر کھجا کے بولتے تجھے مدرسے میں ڈالتے رہے بھائی، وہاں گیا تو صحیح ہوتا. کیا بولتے؟ تجھے کیا کرتے بھائی؟ مدرسے میں ڈالتے بھائی، اور وہاں جا کے تو کیا ہوتا؟ صحیح ہوتا. جب دنیا کے حساب سے تھک جاتے، دنیا میں جو ہے وہ چلنے کے لائق نہیں رہتا، ایسے بچے کے سلسلے میں نیت کرتے اسے کیا کر دوں؟ مدرسے میں ڈالتا. اور پھر دل میں نیت رکھتے کیا کہ ہمارے عالمہ اچھے رہنا، ہمارے حافظہ اچھے رہنا، ہمارے بزرگاں اچھے رہنا. تمہیں بچے دیے تو نہیں بزرگاں اچھے آنے کا، تمہیں اچھے بچے دیے تو اچھے بچے آتی. اچھے بچوں کو اسکولوں میں بھیج ڈالی، لیکن پھر بھی میرے عزیزو دین کی محنت ایسی محنت ہے وہ ان کو بھی چمکا ڈالتے، ان کو بھی کیا کرتے؟ چمکا ڈالتے، ان کو بھی چمکا ڈالتے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت کے ہمارے علماء میں طاہر غیاوی کر کے بہار کے ایک مولانا ابھی زندہ ہے، اس وقت میں مناظر کی حیثیت سے ہیں. طاہر غیاوی قاری صاحب کے زمانے میں جو مدرسے میں طالب علم تھے، وہ اتنے لڑاکو آدمی تھے، اتنے لڑاکو آدمی تھے کہ وہ گھر والے پریشان ہو گئے، محلے والے پریشان ہو گئے، گاؤں والے پریشان ہو گئے. اور کچھ بچے مدرسے آ رہے تھے دیوبند، تو ان کے ماں باپ نے لا کے ان کو ریل میں رکھ دیا کہ جا اسے جو ہے دیوبند لے کے چھوڑ ڈالو، ان کیا تو ہو جائیں دے بول کے. اور دیوبند آ گئے، پڑھے مدرسے میں. لیکن آج کے دن کو میرے عزیزوں طاہر غیاوی آج بھی انہوں لنڈے کا کام ہی کر دی، آج بھی انہوں کیا کر دی؟ لڑنے کا کام ہی کر دی. کبھی بدعتیوں سے جا کر لڑتی، کبھی غیر مقلدین سے جا کر لڑتی، کبھی جماعت اسلامی والے سے جا کر لڑتے تھے. لڑکوں بازی جیت کو لاتے رہتے. میرے عزیز دین ایسی چیز ہے ہر ایک آدمی کو اپنا رنگ چڑھا کے رہتا ہے، اپنا رنگ چڑھا کے رہتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کہ کچھ گاؤں والوں نے کہا کہ حضرت ہمیں ایک امام چاہیے. تو اچھا ایک امام بھیجتا ہوں. تو پھر وہ لوگ آج بولے کہ حضرت پہلے کے جیسے عالم نہیں ہو رہے، کہ اس سے پہلے بھی تم نے ایک امام صاحب بھیجے تھے، وہ امام صاحب ہوتے ٹھیک نہیں نکلے، پہلے کے جیسے عالم نہیں ہو رہے آج کل. تو قاری صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم سنار کو جیسا سننا دو گے تمہارا زیور ایسے تیار ہو کے آؤ گا. اگر تم اصلی سونا دو گے دکاندار سنار کو، وہ اصلی زیور بنا کے دے گا. اور تم کھوٹا سننا دو گے اور تمہارا زیور بھی کھوٹا سننا ہوگا، وہ 2-4 دن میں کالا پڑ جائے گا. اگر تم اچھے بچے دو گے تو اچھے عالم بن کے نکلیں گے، اور تم کھوٹے بچے دو گے تو کھوٹے عالم نکلیں گے. میرے عزیزو دنیا پر محنت جو ہے، ہم تو خراب ہو گئے، ہماری اولاد کو بھی ہمیں خراب کر لیتی. اب آگے آنے والا زمانہ ایسا نہیں ہے. آگے آنے والا زمانہ ہمیں کب بچ سکتی بولے تو
گھر کو کم سے کم 2 عالمہ رہنا. آگے آنے والا زمانہ اگر ہمیں بچ سکنا، ہماری نسلوں میں دین باقی رہ سکنا بول کے بولے تو کیا رہنا؟ گھر کو کم سے کم کتنے 2 عالمہ رہنا. اب تمہیں لاک ڈاؤن میں دیکھی خطبے کی نمازاں کیسے کیسے پڑھیں گی تمہیں؟ گھراں میں پڑھ لے بولیں تو نمازاں گھراں میں پڑھ لے بولیں، تراویاں کیسے کیسے پڑھیں گی؟ گھر کو 1 عالم ہوتا تو، گھر کو 2 عالم رہتے تو ہر گھر مسجد بنتی کہ نہیں بنتی؟ ارے بولو بھائی. مسجداں کھلے رہتے چو آدمیاں تھوڑے تھوڑے آتی مسجد کو. اب یہ حال سے جو ہے اگر بند ہو گئے تو پھر وہ نہیں آنے والے لوگوں کو کیسا پڑے گا؟ اگر ایسے موقع سے اگر ہر گھر میں 2 عالمہ اگر ہوتے تو پھر کبھی یہ تراویح پڑھا تھا، کبھی وہ تراویح پڑھا تھا، کبھی یہ نماز پڑھا تھا، کبھی وہ نماز پڑھا تھا. یہ کوارنٹائن میں جاتا تھا، ایک گھر میں رہ کے نماز پڑھا تھا. میرے عزیزو، دین کی محنت میں تو ہیں ہم لوگ، لیکن دین کی محنت ہمیں اثر نہیں کر رہی. کیوں بولے تو کہ ہم محنت پوری کی پوری دنیا پر کر رہے ہیں. دین میں صرف جو ہے کہ تھوڑا سا وقت لے کر آ رہے ہیں، اور وہ اس وقت کا بھی ہمیں رنگ اپنے اوپر نہیں لے رہے ہیں، نہیں لے رہے ہیں. ذہن میں عجلت ہے، ذہن میں سکون نہیں ہے، ذہن پریشان حال ہے. جس نیت سے کام کرنا ہے اور اس نیت سے کام نہیں کر رہے. 30 سال سے کام میں لگا ہوا ساتھی ہے اور اس کے بیٹے کو دعائیں قنوت نہیں آتی، اور اس کو 20 سال کا بیٹا ہے. اب اللہ تعالیٰ غیب سمجھاؤ گے تو کیسے سمجھاتے بولے؟ اللہ رب العزت غیب سمجھاؤ گے تو کیسے سمجھاتے؟ محنت پوری ہماری دنیا پر ہے، محنت پوری دنیا پر ہے. میرے عزیزو کہ اگر اگلے آنے والے زمانے میں اگر سارے مسلمان صحیح رہنا اور مسلمانوں کا دین باقی رہنا اور مسلمان پر اعمال پر جمے رہنا بولے تو میرے عزیزو کہ ہم لوگوں کے لیے چاہیے کہ ہر گھر میں کم سے کم 2 عالم ہو. کم سے کم ہمارا ہر بچہ اور جو ہے دین کا علم حاصل کرنے والا بنے اور دین کو اپنے اندر لینا والا بنے، اور اعمال دینیہ کی اور قدر اور اس کے جذبات ہمارے دل میں آنے والے بنے. ورنہ میرے عزیزو ہمیں دنیا پر اتنی محنت کر ڈالے کہ بس اعمال کی قدر اور اعمال کا وزن ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئے. لیکن میرے عزیزو جس مقصد کے لیے بندوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اس مقصد پر رہے اللہ رب العزت کہ اس کو جو ہے غیب سمجھا دیں گے، اعمال سمجھائیں گے، اعمال سمجھائیں گے، اعمال سمجھائیں گے. اور جن کو عملوں کا وزن نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ عمل کرنے والے کا وزن بھی نہیں معلوم ہوتا. جیسے میں نے بتایا نا شروع میں، کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کو مؤذن بنانا نہیں چاہتی. ہر عورت کے دل میں، ہر مرد کے دل میں یہ رہتا کہ میرا بچہ یا تو ڈاکٹر بنے، یا تو میرا بچہ انجینئر بنے، یا تو میرا بچہ نوکری والا بنے، یا تو میرا بچہ اچھا کمانے والا بنے. مردوں کی بھی یہی تمنا ہے اور عورتوں کی بھی یہی تمنا ہے. کوئی یہ تھوڑا نہ سوچے گا کہ میرا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا، میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہونا، ایسا کوئی سوچے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ
جب چھوٹے بچے تھے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خبر دی کہ تمہاری امت کے لوگ اور تمہارے اس نواسے کو شہید کریں گے. نواسے کیا کریں گے؟ شہید کریں گے. اور ان کا شہید ہونا دین کے لیے ہوگا. ان کا شہید ہونا کس کے لیے ہوگا؟ دین کے لیے ہوگا. بھائی بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قبولیت والی دعا کسی کی ہو سکتی ہے؟ جبرائیل آ کر بچپن میں بولے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھتے، اے اللہ میرے اس نواسے کو تو شہید نہ کر. بھئی اگر دعا کرتے تو قبول ہوتی یا نہ ہوتی؟ ارے وہ قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ میرے عزیزو، وہ نبوی ظرف ہے. وہ کیا ہے بولو؟ وہ نبوی ظرف ہے کہ معلوم ہو گیا بچپن میں، اور یہ بچہ آگے چل کر شہید بنے گا، آگے چل کر شہید ہوگا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف غلط کی طرح اور کبھی یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ کہ میرے اس حسین کے لیے تو شہادت سے بچا دے. جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو کاندھے پر ڈال کر کھیلتے اور کبھی راستے میں اور ہاتھ کی انگلی پکڑ کر چلتے تو یہ کہتے میرا یہ بیٹا شہید ہے. کیا بولتے بولو؟ میرا یہ بیٹا کیا ہے بولو؟ شہید ہے. فخر کرتے. میرے عزیزو، ہم اسی محنت میں ہیں بابو، ہم اسی نبوی والی محنت میں ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں عجیب طرح کی نیت رکھے ہوئے ہیں. عجیب طرح کی نیت رکھے ہیں. کیوں؟ کہ دینی چیزوں کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا. دینی چیزوں کو کیا سمجھ لیا؟ ہلکا سمجھ لیا. لیکن میرے عزیزو، اب آگے چل کر ہمارا دین بچنا اور اسلام بچنا، ہماری محنت بچنا، اور جو ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے امن اور غیبی نصرت ہونا بولے تو میرے عزیزو، ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس وقت میں علم دین کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے. متصف ہونا ضروری ہے. اس کے لیے میں نے اپنی طرف سے ایک جو ہے تقاضا آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہمارے گھروں میں کم سے کم ہر گھر میں 2 عالم ضرور رہنا. 2 عالم ضرور رہنا. بیٹے ہوں، پوترے ہوں، نماسے ہوں، بھتیجے ہوں، ہر خاندان میں ہر گھر میں کم سے کم 2 عالم ضرور ہوں. میرے عزیزو، کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسی کے لیے نیت کی کہ یہ بچہ شہید ہوگا، تو لیکن کبھی اس کے لیے دعا نہیں بلکہ فخر کرتے تھے یہ میرا شہید بیٹا ہے، یہ میرا شہید بیٹا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی اور آپ کے سر مبارک کو یزید کے سامنے لے گیا تو وہ فخر کرنے لگا اور کچھ فخریہ کلمات کہہ کر اور کچھ مذاقی انداز میں کچھ باتیں کرنے لگا. دیکھ لیا، مان لیتا تو اچھا تھا، یہ نوبت تو نہ آتی، یہ نوبت تو نہ آتی. اس دربار میں ایک عیسائی فرد بیٹھا تھا جسے سفرا ہوتے دربار میں آئے ہوئے. ایک عیسائی اٹھا، ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے جزیروں میں سے ایک جزیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا چلے ہوئے پیر کے نشان باقی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہو کر چلتے تھے اور ہمارے ایک جزیرے میں اور اس کے گدھے کے پیر کے نشان
اور اس جگہ پر باقی ہیں، اور آج تک ہم اس جگہ کی قدر کرتے، ہم اس جگہ کی تعظیم کرتے، تم اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ اور اس طریقے سے مذاق کرتے ہو، یہ تمہارا کرنا غلط ہے، تمہارا کرنا غلط ہے۔ اسی مجلس میں ایک یہودی اس نے کہا کہ میں داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور میری 70ویں پشت ہے، میں داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور میری 70ویں پشت ہے، لیکن اور میرے ماننے والے اور جو ہے ہمارے یہودی اور آج بھی میری تعظیم کرتے، میری طرف پیر کر کر بھی نہیں بیٹھتے، تم اپنے نبی کے اور صلبی نواسا اور اس کے ساتھ تم ایسی بے حرمتی کر رہے ہو، اس کے ساتھ تم ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ اس مجلس میں رہنا میرے لیے زیبا نہیں دیتا، بول کر مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ میرے عزیزوں، کہ جن کے دلوں میں مال کی قدر ہوتی ہے تو پھر دین والوں کی قدر نہیں ہوتی، دین والوں کو ہلکا سمجھتے، عالموں کو ہلکا سمجھنا، مؤذنین کو ہلکا سمجھنا، اماموں کو ہلکا سمجھنا، امیروں کو ہلکا سمجھنا، نمازیوں کو ہلکا سمجھنا، یعنی کہ دین پر چلنے والوں کو ہلکا سمجھنا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ دنیا پر محنت کی وجہ سے، غیب ان کے اندر نہ اترنے کی وجہ سے، غیب ان کے اندر نہ اترنے کی وجہ سے۔ معاویہ، یزید کے بیٹے معاویہ، جب یزید نے کہا کہ بیٹا ابھی حکومت تم سنبھالو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا ہو گیا ہوں؟ بوڑھا ہو گیا ہوں، تو معاویہ ابن یزید نے کہا کہ ابا جان یہ حکومت تمہیں مبارک ہو، جس حکومت کا تخت و تاج حضرت حسین کے خون سے رنگا ہو وہ مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں مبارک ہو۔ بیٹا اپنے دربار سے چلا گیا تو میرے عزیزوں کہ بات لکھی ہے کتابوں میں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رویا تھا یزید، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی اور یہ پوری میری محنت بیکار چلی گئی۔ ہماری پوری زندگی کی محنت اپنی اولاد کو سیٹل کرنے میں لگاتے، اپنی اولاد کو سیٹ کرنے میں لگاتے، میرے عزیزوں جب وہی ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے ایڑیاں رگڑ کر رونا پڑے گا، ایڑیاں رگڑ کر رونا پڑے گا۔ بیٹا تجھے سنوارنے کے لیے، تجھے سنبھالنے کے لیے میں نے حسین سے ٹکر لی اور تو یہ ٹھکرا رہا ہے، میں نے حسین سے ٹکر لی اور تو یہ ٹھکرا رہا ہے۔ میری پوری زندگی کی محنت ناکام ہو گئی، جس مال و دولت اور جس حکومت کے لیے میں نے پوری زندگی محنت کی اور اس کو تو نے پانی میں ملا دیا۔ میرے عزیزوں دنیا پر محنت کرنے والوں کی محنت اسی طریقے سے ضائع ہوتی ہے، دنیا پر محنت کرنے والوں کی محنت اسی طریقے سے کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہوتی ہے۔ جو لوگ دنیا پر محنت کرتے اور اپنی ناکامی کو اور اپنے مرنے سے پہلے دیکھ لیتے، دین پر محنت کرنے والے اپنی کامیابی کو مرنے سے پہلے دیکھ لیتے، اپنی کامیابی کو کیسے دیکھ لیتے؟ مرنے سے پہلے دیکھ لیتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا، جب وہ جنگ میں جاتے تو کیا کرتے کہ سب چھوڑ کے اندر گھس کے لڑتے رہتے۔ لوگ بولتے ہیں عمار تو کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے،
صف میں ہو کر لڑنا ہمارے ساتھ. ضرورت پڑی تو پاس پڑوس والا آدمی اور تیری مدد کرے گا. تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ارے بھائی تم میں مرتوں بول کے ڈرتی ہی کیا؟ نہیں میں مر سکتا نہیں. لو کیا کر سکتا نہیں؟ میں مر سکتا نہیں. جا کے بیچ میں گھس کے جنگ کرتے. صحابہ پوچھتے ان سے کہ کیا بھائی تو ایسا کیسا بول سکتا؟ بھائی میں نہیں مر سکتا. ان کا کیسا بول سکتا؟ مجھے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار دنیا میں تیری آخری غذا دودھ ہوگی. میں نے دودھ نہیں پیا مجھے موت نہیں آ سکتی. میں نے دودھ نہیں پیا مجھے موت نہیں آ سکتی. اللہ غیب سمجھاتے. دودھ نہیں پیا مجھے موت نہیں آ سکتی. اسی طرح سے غزوے میں تھے، جب وہ دوران غزوے میں پانی مانگا تو کسی نے دودھ لا کر دے دیا. دودھ پی لیا اور دودھ پینے کے بعد کہا ارے چلو اس جنت کی طرف اور جس کی وسعت زمین و آسمانوں سے بڑھ کر ہے. ارے تجھے کیا ہو گیا؟ بولے کہ آج میری شہادت ہے. میں نے کہا کیوں؟ آج میں نے دودھ پی لیا. آج میں نے کیا پی لیا؟ دودھ پی لیا ہے. اب تو مرنا ہی ہے. اب تو مرنا ہی ہے. میرے عزیزو، جو لوگ دین پر محنت کرتے مرنے سے پہلے اللہ ان کو اس کی کامیابی دکھاتے. مرنے سے پہلے کیا دکھاتے؟ کامیابی دکھاتے. کامیابی دکھاتے. دنیا پر محنت کرنے والا مرنے سے پہلے اپنی ناکامی دیکھ کر مرتا. اپنی ناکامی دیکھ کر مرتا. لیکن میرے عزیزو، ہم ہیں دین کی محنت میں، لیکن ہم ایسی محنت نہیں کر رہے ہیں کہ جو محنت کا اثر اور اس محنت کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے، بلکہ محنت بھی دنیا کے لیے کر ڈال رہے ہیں. دنیا کے لیے کر ڈال رہے. بھائی بچے کو جو ہے مجھے دکان لگا کے دینے کا ہے، کہ بچے کو میکینک شاپ رکھ کے دینے کا ہے. اچھا پہلے ایک سے چھلا بھیجو. چھلا جا کے آیا تو دکان میں برکت آتی. دعوت سیکھنا، دعوت کی محنت سیکھنا، احکام سیکھنا، اللہ کو راضی کرنے والا بننا نہیں. وہاں جا کے آیا تو ذرا دکان میں کیا رہتی؟ برکت. کام تو بہت بڑا ہے لیکن نیت بہت چھوٹی ہے. اور وہ بھی جو ہے کیا بول کے سمجھتا؟ بھائی میں دکان رکھنے کے لیے چھلے میں یوں سو، مجھے گشت کی آداب تھوڑی سیکھنا ہے، مجھے روانگی کی آداب تھوڑی سیکھنا ہے. میں دکان لگانا بول کو یوں سو، بس دکان کے واسطے دعا کر لے کے جانا میں، اور جا کو دکان لگا ڈالنا. جا کو دکان لگا ڈالنا. تو میرے عزیزو، میرے بات کا خلاصہ یہ تھا، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنے دین کی محنت کے لیے. اللہ نے ہمیں کہاں بھیجا ہے؟ بولو، دین کی محنت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم بجائے دین کے دنیا پر اتنی محنت کر ڈالی، دین کا ہر شعبہ، دین کا ہر عمل ہمارے لیے ہلکا ہو گیا ہے. اس کا وزن ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے اندر کتنا اور کتنا ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا. کیسی کامیابیاں اور اس راستے میں ہیں اور کیسی کامیابیاں اللہ اس محنت کے ساتھ لگائے رکھے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. صرف دنیا کے 2-4 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. 2-4 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اور اس میں سے ایک گزر آتا کہ بھئی اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے، کہ نہیں بھئی ابھی انتظام نہیں ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، بیان تو علماء کرام بڑے بڑے کریں گے، میں تو ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں.
شادی کرتے ہیں تو بھائی قرضہ لیتے ہیں 100 میں، اور تقریباً 70% لوگ رہتے کہ شادیوں کے لیے کیا کرتے بھائی؟ قرضہ لیتے۔ اگر کوئی نیا کاروبار کرتے تو 100 میں تقریباً 70-80% لوگ کیا کرتے؟ قرضہ لیتے۔ اگر لاسٹ کو اگر آدمی اگر 2-4 کھیتا مڑے، ہم چاول والے نا اس لیے بول رہے ہیں، اگر 2-4 ایکڑے اگر گتے کی بھی لے لیا بول لو، ان بھی کیا کرتا بولو؟ تھوڑے پیسے قرضے کے لیے لاتا۔ دکان والا قرضے پہ لیتا، کھیت والا قرضے پہ لیتا، یہاں تک کہ نوکری والا بھی قرضے پہ لیتا، اور بیپار قرضے پہ لیتا، اور اپنے دنیا کے سارے کام چلاتے۔ لیکن دین میں آئے تک آدمی غریب ہو جاتا، اس کے لیے قرضہ نہیں لیتا، اس کے لیے کیا نہیں لیتا بولو؟ قرضہ نہیں لیتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی بندہ ادا کرنے کی نیت سے، کیا کرنے کی نیت سے؟ ادا کرنے کی نیت سے، اور قرضہ لے، اور قرضے کی رقم دین کے کاموں پر خرچ کرے، دین کے کاموں کے لیے کیا کرے؟ خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کے قرضے کا ذمہ دار ہے جب تک اس کی موت نہیں آ سکتی، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا، جب تک اس کا قرضہ کیا نہیں ہوتا بولو؟ ادا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو، اعمال کی قدر ہمارے دل میں جب آتی جب ہم عملوں پر عمل کی لائن کی محنت کرتے، تو غیب کا یقین جب آتا کہ جب ہم عمل کی لائن کی محنت کرتے۔ دعا سے کام بننا تب سمجھ میں آتا جب ہم دعا والی محنت کرتے تھے، دعا والی محنت کرتے تو پھر ہمیں غیب سمجھ میں آتا۔ غزوہ احد میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھ میں تیر لگا، وہ نیچے گر گئی، تیر لگا وہ کیا ہو گئی؟ آنکھ نیچے گر گئی، لٹکنے لگی۔ تو وہ صاحب کیا کرے کہ اپنا دوسرا تیر لے کر وہ اسے کاٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ بولے دوسرے ساتھی نے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اسے کاٹ کے پھینک دوں گا، یہ آڑی آ رہی ہے، مجھے ابھی آگے چل کر لوگوں سے مقاتلہ کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسا مت کرو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ پہلے کہاں چلو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، ان کے رائے کے ساتھ کرنا۔ کہ جب گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے ہاتھ پر لعاب دہن لگا کر، اور پھر کیا کیا کہ اس جو لٹک رہی تھی آنکھ، اور اس کی رگوں کو اندر اپنی انگلیوں سے اور اندر جو ہے دھکیلنا شروع کیا، یہاں تک کہ اور دیدے کو بھی، اور آنکھ چیر کر دیدے کو اندر کر دیا۔ دیدے کیا کر دیا؟ اندر کر دیا۔ وہ خود صحابی فرماتے 80 سال تک میں زندہ رہا، میری دوسری آنکھ دیکھنی بند ہو گئی تھی، جس آنکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا 80 سال میں بھی دیکھنا بند نہیں ہوئی۔ ہمیں دعا سے ہوتا ہوا نہیں دکھتا، بلکہ دوا سے ہوتا ہوا دکھتا۔ کس سے ہوتا ہوا دکھتا؟ دوا سے ہوتا ہوا دکھتا۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی آنکھ کو جو ہے اندر کر دیا، تو پھر وہ آنکھ 80 سال کی عمر میں بھی اور دوسری آنکھ سے بھی اچھا دکھنے لگا۔ اللہ رب العزت یہ چیزیں محنت پر سمجھاتے ہیں۔ یہ چیزیں کس پر سمجھاتے؟ بولو، محنت پر سمجھاتے۔ اللہ رب العزت غیب کھولتے ان پر، غیب کھولتے ان پر۔ اور جو لوگ دنیا پر محنت کرتے تو پھر وہ دنیا دار بن کے رہتے، اور مرنے سے پہلے اپنی ناکامی دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے۔ میرے عزیزو، اگر ہم دین کی محنت کرنا چاہیں، ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ہم آئے ہیں دین کی محنت کے لیے، ہم آئے ہیں دین کی محنت کے لیے۔ امام مالک علیہ الرحمہ ایک واقعہ، ایک حکایت نقل کرتے ہیں، یہ ان سے ہے۔
ایک آدمی کیچڑ میں لت پت ہے، کیچڑ میں کیا ہے؟ لت پت ہے، دریائے فرات کے کنارے پر چل رہا ہے، بارش کا موسم، کیچڑ میں گر گیا، دریائے فرات جو ہے اس کے کنارے پر چل رہا ہے، اس کے دل میں سوچ رہا ہے اگر میں یہ کیچڑ کے ساتھ اگر اس دریا میں جاؤں گا تو یہ دریا کیا ہو جائے گی؟ گندی ہو جائے گی، دریا کیا ہو جائے گی؟ گندی ہو جائے گی۔ دریا نے کہا، اللہ نے اس کو زبان حال یا زبان قال عطا فرمایا، تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو گندا ہے، تیری گندگی مجھے گندا نہیں کرے گی، اور تو میرے اندر داخل ہو جا، میں تجھے پاک کر کے اوپر بھیجوں گی۔ تو جس حال میں ہے اسی حال میں کیا کر، میرے اندر آ جا، میں تجھے پاک کر کے اوپر بھیجوں گا، تیرے گندگی سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کام ہوئی وساں جانا، وہ کام ہوئی وساں جانا، یہ پریشانی کے وساں جانا، وہ پریشانی کے وساں جانا۔ میرے عزیزوں بہت سارے لوگ 20 سال ہو گئے، ان کے ابھی 4 مہینے نہیں لگے۔ لگانے والے وہاں جا کر دیکھو مشوروں کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ 40 بار 4 مہینے لگے سو کارگزاریاں کہ روزانہ مشورے میں آ رہے ہیں۔ 3 مہینے کے مشورے میں جانے والے یہاں ہیں تو پوچھو ان سے۔ باہر ملک جماعت جانے والے جو رہتے نا وہ قوائف پڑھتے، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے سامنے وہ قوائف میں آتے، 14 بار اس نے 4 مہینے لگایا، 30 بار اس نے 4 مہینے لگایا، 17 بار اس نے 4 مہینے لگائے، 40 بار اس نے 4 مہینے لگائے، کارگزاری آ رہی۔ حبشہ کی ہماری حبشہ کی جماعت تھی، حبشہ کی جماعت کے وقت میں کہ اب میں بھی اس میں موجود ہوں، میں بھی موجود ہوں، میں دل میں سوچ لیتا بیٹھی ہوں کیا کہ لے با اللہ کوسا کی ایک ہو میری جو ہے چھوٹی مختصر زندگی کو 16 بار 4 مہینے لگ گئی میرے بھی، تو چلو ایک کو اچھی خاصی کارگزاری بن گئی میری بھی، ایسا میں دل میں بول لیتا ہوں۔ وہاں یہ ایک جماعت کی کارگزاری یعنی کہ قوائف پڑھے، اور جس جگہ پر میں پڑھا ہوں میرٹھ میں، اور میرٹھ کے ایک صاحب، تو ان کے بارے میں پڑھا گیا بھئی یہ 4 افراد ہیں اور 4 کے 4 انگریزی دان ہیں، اور یہ جماعت امریکہ جا رہی ہے، اس میں ایک ساتھی کے 50 پر 2 بار 4 مہینے لگے۔ اب میں منڈی جھکا لا کیا کرتی ہے وہ، ہمارا کانٹا 16 پوچھ ہے ابھی، ہمارا کانٹا ابھی 16 پوچھ کھڑوں کو ہے۔ اور دوسرے ساتھی 30 پر 4 بار لگیں، اور دوسرے ساتھیاں 10 بار لگے سوئیں، 6 لاکھ کے خرچے کے ساتھ ہے۔ کتنے خرچے کے ساتھ؟ 6 لاکھ کے ساتھ۔ اب ہمارا دیکھے تو 1,20,000 ہے جوڑے کا، اور ہماری جماعت میں ہر ساتھی کے ایک بار ہی 4 مہینے لگے، 4 جوڑے ہمیں سے، اور 3 ساتھی تھے ان کے کتنے بار؟ ایک بار ہی 4 مہینے لگتے تھے۔ میرے عزیزوں محنت کرنے والے آگے نکل گئے، محنت کرنے والے آگے نکل گئے۔ دین کی محنت ایسی سمندر ہے، آدمی جس حال میں ہے اسی حال میں کود جانا، یہ محنت آدمی کو پاک کر کے اوپر نکالتی، یہ محنت پاک کر کے اوپر نکالتی۔ پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر غیب کھولتے، پھر اعمال کا وزن سمجھاتے، اعمال کا وزن سمجھاتے، اعمال کا وزن سمجھاتے۔ یہ کارگزاری آپ لوگ سنے رہتے، پرانے ساتھیاں جی جو بار بار مرکزوں کو جانے والے جو سمجھے ہوں گے، ہمارے جبار بھائی وغیرہ بھی، کہ آپ لوگوں کے پاس یہ کارگزاری پہنچی ہوگی۔ یہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں یہ بہت بولتے تھے کارگزاری، یہ کارگزاری بہت بولتے تھے۔ یہ پہلے فون اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یہ ایک صاحب ہمارے ہندوستان میں آ کر 40 دن یا 4 مہینے وقت لگا کے باہر ملک کا ساتھی چلے گیا، لیکن وہ سفر کر کے پھر انڈیا آیا یہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں مانگ بیچ میں نکالتے تھے یا سائڈ میں نکالتے تھے پوچھنے کے لیے۔
سن کو ہے کون تو یہ بات ہو. یہ 90 پر 5 کے عرصے میں یہ کارگزاری بہت چلتی تھی. ہر بیان کرنے والا بولتا تھا. یہاں تک کہ ہمارے کلوہ کرتی خواجہ معین صاحب کے زبان سے بھی سنی تھی میں نے یہ بات. جب عملوں کی قدر آتی تو لوگوں کے اندر ایسا جذبہ آتا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ بیچ میں نکالتے تھے یا سائیڈ میں نکالتے تھے. میرے عزیزوں، دین پر محنت ہوتی ہے تو پھر دین اندر داخل ہوتا. جب دنیا پر محنت ہوتی ہے تو پھر دنیا اندر داخل ہوتی. اور جیسے دنیا اندر داخل ہوتی تو پھر دین کا ہر شعبہ اور دین کی ہر بات، دین کا ہر عمل آدمی ہلکا سمجھنے لگتا. کیا سمجھنے لگتا؟ ہلکا سمجھنے لگتا. چھوٹے چھوٹے عمل میں اور ایسے بڑے بڑے فوائد ہم اندازہ نہیں کر سکتے. آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. قیصر روم مسلمان ہوا اور اسے سر میں درد آیا. کیا آیا بھائی؟ سر میں درد آیا قیصر روم. تو حکیموں کو، اب دارالسلطنت اس وقت میں مدینہ منورہ تھی اور خلیفہ راشد حضرت عمر امیر المومنین تھے. جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو بھائی کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر ہو تو ہمارے پاس بھیجو، اور ہمارے بادشاہ کو سر میں درد آ گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھیجی اس کو کہ بولے یہ ٹوپی لگا لو. کیا لگا لو؟ یہ ٹوپی لگا لو. وہ سر پہ ٹوپی لگا لیتا تو سر کا درد فنش ہو جاتا. جب وہ ٹوپی نکالتا پھر اس کو سر میں درد آنا شروع ہو جاتا. جب کافی عرصہ گزرا اور اس کے سر کا درد جو ہے جب پورا ختم ہو گیا تو اس نے ٹوپی کا معائنہ کر کے اس کی سلائی کھول کر دیکھا، اس میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا. اس پرچے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. میرے عزیزو چھوٹا سا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، رات بھر تمہارے گھر کو اللہ شیطان سے حفاظت کریں گے. گھر میں اندر آنے والا سلام کر کے اگر داخل ہوگا کہ پورا گھر میں اللہ امن دیں گے. ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میں جھگڑا ہے. اعمال کی قدر جب آتی جب دل میں مال نہ ہو. جب دل میں مال ہے تو اعمال کی قدر کہاں سے آتی؟ اس لیے میرے عزیزوں کہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے ہم جس حال میں ہیں اسی حال میں ہم اللہ کے راستے کے لیے کود پڑنا اور نکل پڑنا. اعمال کی قدر ہمارے دل میں اس وقت میں آئے گی جب ہم اعمال پر محنت کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے بتلاؤ کون کون تیار ہیں اور 4 مہینے لگانے کے لیے جلدی سے بولو. 4 مہینے. اچھا بھائی دیکھو، آخر میں ایک بات بھی سن لو بھائی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو اب جو ہم بیٹھے یہاں پر بھائی کچھ دل میں کچھ نیت لے کر بھی تو اٹھنا ہے. تو بھائی اب جسے ہم 1 گھنٹہ یہاں پر بیٹھے، اس گھنٹے کا کچھ نتیجہ بھی تو نکلنا ہے. تو نتیجہ نکالیں گے انشاءاللہ. 3 باتوں کو لے کر اٹھنا. کتنے باتوں کو بھائی؟ پہلی بات یہ، ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانا. سکھائیں گے انشاءاللہ؟ بتاؤ بچوں کو ڈاکٹر بنیں گے یا عالم بنیں گے؟ بھائی یہ بھی تشکیل کرنے کی بات ہے. اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں بچوں کو مدارس کے لیے تیار کرو. ہر گھر میں، ہر خاندان میں کم سے کم 2 تو بھی رہنا. یہ میری طرف سے میں بول رہا ہوں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں تو انہوں ابھی زیادہ بھی بولتے ہیں. میں کم سے کم یہ بتا رہا ہوں، ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر کم سے کم 2 عالمان تو بھی رہنا. یہ نیت کریں گے سبھی انشاءاللہ. بھائی کم سے کم ہمیں تو محروم ہیں، بچوں کو تو محروم نہ کرو. بھائی بچوں کو تو محروم نہ کرو. تو کریں گے انشاءاللہ. اچھا دوسری بات میرے عزیزو، دنیا پر محنت کی وجہ سے مال کی قدر تو آ گئی ہے،
لیکن بھئی تھوڑے اعمال کے بارے میں بھی معلوم کر لو، اعمال کی قدر کر کے اس کی نیت کے ساتھ اسے پورا کرنے کی کوشش کرو بھئی، کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ اور تیسری بات میرے عزیزو کہ کسی بھی تقاضے کو پیچھے مت ڈالو، کسی بھی تقاضے کو پیچھے مت ڈالو، ہمیں جس حال میں ہیں اسی حال میں تقاضے پر لبیک کہہ کر نکلنے والے بنیں گے سبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات الصحابہ بھی سن لو بھئی، مختصر سناتا ہوں۔